بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہم کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی اور اس کے نتیجے میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان کے مائنس ہونے کی۔ تو پہلے میں احمد فراز کی غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا کس قدر بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ اور پھر اسی غزل میں بڑا حسب حال شعر ہے کہ اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا۔ اور مقطع یوں ہے کہ ہوش آیا تو سبھی خواب ریزہ ریزہ، ہوش میں آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اور آنکھ پریشان جانا۔ تو یوں حسب حال یہ جو میں نے غزل آپ کو اس کے کچھ اشعار پڑھے ہیں، یہ ویسے تو پوری غزل ہی بڑی زبردست ہے، اور اگر اس کو پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال اور چیئرمین پی ٹی آئی کی عمران خان کے بارے میں پر منطبق کیا جائے تو شاید پوری کی پوری غزل اس پہ منطبق ہو جائے گی۔ آج عمران خان مائنس ہو گئے کیونکہ ان کی طرف سے علی ظفر نے اعلان کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اعلان کے موقع پہ، جو کہ ری الیکشن ہے، پچھلا الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کہ جی یہ عمران خان مائنس نہیں ہے اور اسی لیے ہم یہ عبوری انتظام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو مائنس ہونے سے بچانے کے لیے اپنے تئیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اپنے تئیں کوشش ہے یہ بیسیکلی مائنس ہو چکے عمران خان پارٹی سے، اور پارٹی سے ہی نہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح وہ پاکستان کی سیاست سے بھی مائنس ہے۔ اب یہ جو ڈیسپریٹ ایفرٹ ہوئی ہے، دس از ڈیسپریٹ ایفرٹ آن دا پارٹ آف عمران خان، وہ یہ تھی کہ ہم اپنی پارٹی کو اور بلے کے نشان کو بچا لیں۔ تو یہ اچھی کوشش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو اچھی کوششیں ہیں، یہ جو سوچ سمجھ کے سیاست چلنے والی، یہ بہت دیر بعد یاد آئی انہیں۔ اس وقت تک تو سارے اوراق ایسے اڑ رہے تھے جیسے پریشان اوراق ہوتے ہیں، جس طرح میں نے شعر میں بتایا احمد فراز کے اشعار میں۔ تو اب امکان نہیں ہے، اب آپ گوہر علی خان کو لے آئیں۔ گوہر علی خان کو لائے کیوں ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گوہر علی خان اعتزاز احسن کے چیمبر کے بندہ ہے، وہ اچھا وکیل ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو اس لیے لائے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان کا یہ خیال ہے، اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ ان کے گوہر علی خان کے ادھر یعنی کہ دریا کے اس پار، اب تو دریا کے اس پار ہی ہے عمران خان کے لیے، دوسرے کنارے پہ تعلقات بہت اچھے ہیں پنڈی والوں کے ساتھ، تو ہوں گے، بالکل ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اور شاید دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اور بندہ وہ لے کے آتے تو اس کو ریپلیس کرنا مشکل ہوتا، اور یہ ہاتھ کا بندہ ہے تو اس کو ہٹائیں گے، ایسے لائیں گے، ایسے ہٹائیں گے۔ اور تیسرا ان کا شاید وہ جو جیسچر دینا چاہ رہے تھے، ایک عرصے سے جو شروع کیا ہوا تھا انہوں نے ایک بیانیہ کہ اب ہماری پارٹی کو وکلا لے کے چلیں گے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وکلا جو ہیں وہ کوئی کسی چیز سے پروف ہیں، یعنی کہ ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور وہ جو ان پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان سے وہ آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے طرف سے ایک وکیل کو آگے لائے ہیں تاکہ وکلا ان کے پیچھے لگ جائیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک ان کی یہ جو چال ہے یہ کارگر ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، جو میں نے تجزیہ کیا ہے معاملات کا، کہ یہ پارٹی مزید تقسیم ہوگی۔ گوہر علی خان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شاید اس لحاظ سے فائدہ ضرور ہو کہ کوئی قابض نہ ہو کے بیٹھ جائے اس عہدے پہ، ادروائز یہ پارٹی جو ہے یہ مزید تقسیم ہوگی، اور پہلے سے تقسیم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے پرویز خٹک گئے، علیم خان گئے، جہانگیر ترین خان گئے، اور بہت سے لوگ گئے۔ ان کا ذکر تو اس لیے میں نے نہیں کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علیحدہ علیحدہ پارٹیز بنا لی ہیں اس میں سے نکل کے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آج اکبر اس بابر نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں بھی اب اس میں آؤں گا، اس الیکشن میں کودوں گا اور میں دیکھوں گا، یہ بھی تقسیم ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پہلے بشرا بی بی کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا،
تو وہ کہا یہی جا رہا تھا کہ وہ علیمہ خان نے کروایا، شاید اس لیے ان کو یہ خدشہ تھا کہ عمران خان پارٹی کی قیادت بشرا کو نہ دے دیں، اور پھر دوسرے ہی دن بشرا بی بی کے لوگوں نے شاید علیمہ خان کے خلاف مظاہرہ کر دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ تھی، لیکن ان کو وہ نہیں رہی اس میں۔ اور یہ سب سے بڑی بات اس میں جو نظر انداز ہوئے ہیں وہ ہوئے شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، وہ تو الیکشن لڑ سکتے تھے، بے شک جیل سے لڑ سکتے ہوں، ان کی تو نااہلی نہیں تھی۔ عمران خان کی تو نااہلی ہو چکی تھی، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن موجود ہے توشہ خانہ کیس کی سزا کے بعد، لیکن شاہ محمود قریشی کے خلاف تو ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں تھا۔ ان کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، سو اینڈ سو آن۔ اور پھر یہ کہ ان کی جو پرویز الائیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، صدر تو تھے، لیکن صدر تو ہیں وہ، لیکن ان کا ظاہر ہے کہ ان کو بھی چیئرمین بنایا جا سکتا تھا۔ اور بہت سے لوگ اپنا حق سمجھتے ہوں گے، اور یہ پھر کہا گیا کہ نہیں ہم نے قد کاٹ کا بندہ نہیں بٹھایا، تاکہ بھائی قد کاٹ کا یہ کہہ کر یہ بات کہنا علی ظفر کا کہ ہم نے کوئی بڑے قد کاٹ کا بندہ نہیں بٹھایا، یعنی کہ چھوٹا قد کاٹ، یہ کہہ دیا کہ یہ چھوٹے قد کاٹ کے ہیں، کہنا تو نہیں ہوتا نا، ہیں تو وہ چھوٹی ظاہر وکیل ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ پھر یہ اس کا مطلب یہ کہ خوف تھا بڑے قد کاٹ سے، تو یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ مزید تقسیم دیکھیں، اب وکلا کی بات کر لیتے ہیں کہ غور علی خان وکیل ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا، تو بھائی شعیب شاہین جو ہے وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا گروپ ہے۔ یہ جو شیر افضل مروت ہے اس کا اپنا گروپ ہے، اور ابھی یہ کل خبریں دے رہا تھا اور اس کی تردید جو ہے وہ پارٹی کا ترجمان کر رہا تھا، پھر اس پہ وہ دوبارہ سے آ گیا کہ نہیں میری خبر کی تردید کیوں کی گئی۔ اسی طرح لطیف کھوسہ صاحب بھی اب دعوے دار ہیں اس میں کہ انہوں نے عمران خان کے کچھ کیسز لڑے ہیں۔ آج ہی صبح علی ظفر کی پریس کانفرنس سے کچھ ہی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے اسی خبر کی، جو بعد میں علی ظفر نے جو اعلان کیا اس خبر کی وہ تردید کر رہے تھے لطیف کھوسہ۔ تو یہ تو وکلا کے درمیان جو ان کی سو کالڈ ان کی جو نئی فورس ہے وکلا ان کے لیے، تو ان کے درمیان یہ میں ڈویژن آپ کو بتائی ہے کتنی ڈویژن ہے، کتنے لوگ ہیں علیحدہ علیحدہ، ابھی تو کچھ اور بھی ہوں گے اور جو سامنے آنے باقی ہیں، اور پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بھی سامنے ہے، اور جو سب سے سٹرونگ ہے اس ڈویژن میں وہ ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کا دھڑے، اور یہ وہ دھڑے ہیں جو آپس میں اس طرح سے ٹکرائیں گے کہ آوازیں آئیں گی باقاعدہ، اور اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ڈیسپریٹ ایفرٹ کی گئی اور اس کے پیچھے جو مقاصد میں نے بتائے ہیں، تو یہ جو دریا کے اس پار دوسرے کنارے والوں کے ساتھ جو غور علی خان کے کچھ قبولیت کا ان کو کوئی زوم کہ ان کی قبولیت ہے، تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس سے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے لیے کوئی روم نہیں ہے اس طرف قبولیت کے حوالے سے جہاں تک دیکھا جائے۔ ہاں، غور علی خان یہ کام کر سکتے ہیں، اور شاید وہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نہ بھی ہوتے تو وہ یہ کام کر لیتے، وہ ہے عمران خان کے اس ملک سے باہر جانے کا رستہ تلاش کر کے، ان سے بات چیت کر کے، ان کے طرف سے بھی کوئی چیز طے کر کے تو ان کو باہر بھیجا جانا۔ مطلب ابھی تک تو اس طرف کوئی قبولیت نہیں ہے اس معاملے پہ بھی کہ عمران خان کو اس ملک سے باہر بھیجا جائے، لیکن اگر کوئی صورت ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں یہ غور علی خان کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی اور بھی بات کر دوں جو کہ اس موضوع سے تھوڑی ہٹ کے ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کایا کلپ کیسے ہوتی ہے، تو کایا کلپ جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک دم سین ہی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا ہے آج کہ جناب نواز شریف بری ہو گئے، اور آج کے دن ہی کچھ دیر پہلے عمران خان مائنس ہو گئے، تو یہ ہوتی ہے کایا کلپ، سین ہی چینج ہو گیا، یعنی کہ پہلے عمران خان اور پھر وہ جو اس سے پیچھے چلے جائیں نا، جو ان کا دور اقتدار، اور دور اقتدار کے بعد پھر ان کا جو جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا اور دمکایا، تو اس کے بعد آج کیا ہوا، آج مائنس، اور نواز شریف بری، ایک کیس سے تو بری ہو ہی گئے نا، فلیگ شپ کیس جو ایون فیلڈ والا کیس، اس سے تو بری ہو گیا، اب العزیزیہ کا رہ گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے رنگ بدلتی ہے، یہ آسمان کیسا رنگ بدلتی ہے یہ دنیا،
کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہوا ہے۔ اب نواز شریف ان ہے، عمران خان آؤٹ۔